نبیلہ کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ میری باتوں پر 50% سے زیادہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن یہ 50% بھی اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر بالکل اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ یہاں سے جانے اور شوہر سے ملنے کے لیے بری طرح تڑپ اٹھی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ایک اس نے لاچار ہو کر سر جھکا لیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی چادر سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آئی اور پھر زمین پر گر گئی۔ نجو نے چادر اٹھا کر دوبارہ اس کے سر پر ڈالی اور چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران دروازے کے باہر لشکر خان کی آواز ابھری۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ برادر، ذرا باہر آ کر ہمارا بات سن لو۔ میں اٹھ کر باہر نکلا۔ وہ اپنی پگڑی کے پلو سے رائفل کا دستہ چمکا رہا تھا اور بے خیالی میں مسکراتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، برادر، وہ ایس پی برکت تمہارا افسر ہے؟ ہاں، وہ بولا۔ بس تمہارا افسر ہی اس کے کام آ گیا، ورنہ آج میٹنگ میں ہمارے ہاتھ سے ٹھنڈا ہو گیا ہوتا۔ وہ اس پاگل کے بچے نے جبار خان کو بھوتنی کا کہا۔ ہم ایسا بے وقوف نہیں کہ بھوتنی کا مطلب نہ سمجھے۔ اس نے ہمارا ساتھی کو ماں کا گالی دیا تو اس کا مطلب ہم کو گالی دیا۔ ہم نے بندوق سیدھا کر کے اس کے کھوپڑے کا نشانہ لے لیا۔ وہ تو عین وقت پر ہمارا دماغ کام کر گیا۔ ہم کو یاد آیا کہ یہ بدبخت ایس پی ہی نہیں تمہارا افسر بھی ہے۔ بس اسی رشتے ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن برادر، اس چڑی مار کو بتا دو، یہاں کسی کو بھوتنی کا نہیں کہے گا، وہ گالی نہیں چلے گا یہاں، اور اگر گالی چلے گا تو پھر گولی چلے گا۔ لشکر خان کی باتیں سن کر میرے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ سیر کو سوا سیر میں لیا تھا۔ تکیہ کلام کے سبب اکثر لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور محترم ایس پی صاحب کا تکیہ کلام تو تھا ہی فتنہ خیز۔ میں نے لشکر خان سے کہا، خان بھائی، ناراضگی کی بات نہیں، یہ لفظ ایس پی صاحب نے غصے میں نہیں کہا، بس ان کے منہ سے نکل گیا۔ یہ ان کا تکیہ کلام ہے۔ تم سمجھتے ہو نا تکیہ کلام؟ ہم سب سمجھتا ہے برادر، تکیہ کلام، تکیہ کاغان اور پتہ نہیں کیا کیا، ایسا باتیں بہت سنا ہوا ہم نے۔ اگر یہ ایس پی کا تکیہ کلام ہے نا تو پھر ہمارا تکیہ کلام رائفل ہے۔ وہ ہم کو اپنا تکیہ کلام مارے گا، ہم اس کو گولی مارے گا، بس۔ میں نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، اچھا چلو چھوڑو اس بات کو۔ میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ کوئی ایر پیر سے بات نہیں کرتا برادر۔ صوبیدار کا کہنا تھا کہ ہم سب اس کے ساتھ شہر چلیں، وہ ہم کو حکومت سے معافی دلوا دے گا۔ ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم سب بات مان رہا ہے لیکن وہاں جا کر معافی نہیں لے گا۔ حکومت خود یہاں کے ہم کو معافی دے۔ ہم معافی لینے سے انکار کرے تو ہم قصوروار ہے۔ جس وقت ہم کو معافی ملے گا اس وقت ہم اپنا ہتھیار، گولہ بارود سب کچھ ان کے حوالے کر دے گا۔ ہم میں سے ہر بندے کو ایک بندوق کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے۔ ہم بندوق نہیں چلانا چاہتا، ہم ہل چلانا چاہتا ہے، کھیتوں میں خون پسینہ گرا کر بچوں کے لیے روٹی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یقین کرو برادر، ہم اور ہمارا ساتھی اس زندگی سے عاجز آ چکا ہے۔ ہم ان سب کی طرف سے حکومت کو ضمانت دے گا کہ وہ سب کا سب شریف آدمی بن کر رہے گا، اور اس وقت تک پھر قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا جب تک پانی ان کے سر سے نہ گزر جائے۔ کیا صوبیدار نے تمہاری تجویز مان لی ہے؟ لشکر خان نے اقرار میں سر ہلایا۔ صوبیدار اچھا آدمی ہے، اب تک جتنا بھی افسر یہاں آیا ان سب سے اچھا آدمی ہے، بلکہ ہم تو کہے گا آج ایک ہی میٹنگ میں ہم نے حکومت کا سب سے اچھا اور سب سے برا افسر دیکھ لیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ صوبیدار مرجان کے ساتھ ایس پی برکت کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے خان بھائی، ایس پی دیکھنے میں جتنے بدمزاج نظر آتے ہیں حقیقت میں اتنے نہیں ہیں۔ تم ان سے صرف ایک بار ملے ہو اور اتنی جلدی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بولا، بس ایک ہی بار ملنے سے جی بھر گیا، اب دوبارہ ملنے کا حوث نہیں ہے ہم کو۔ ہماری باتوں کے دوران ہی دور سے ایس پی صاحب تشریف لاتے نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر لشکر خان بولا، بس برادر، ہم چلتا ہے، وہ تمہارا ایس پی آتی ہے، اس نے اپنا تکیہ کلام بولا تو ہمارا مغز خراب ہو جائے گا۔ میں نے لشکر خان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ کر چل دیا۔ مجھے دیکھ کر ایس پی صاحب سیدھے میرے پاس آئے۔ میں نے اٹھ کر انہیں سلوٹ مارا۔ مجھے 1% بھی امید نہیں تھی کہ وہ میری اب تک کی کارکردگی پر شاباش وغیرہ دیں گے، لیکن انہوں نے میرا یہ اندازہ غلط ثابت کر دیا۔ بڑی کنجوسی سے ہی صحیح، لیکن انہوں نے میری بھاگ دوڑ کا اعتراف کیا۔ کہنے لگے، احسان الہی، مجھے سردار بشر گل وغیرہ نے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ تم نے موقع کے لحاظ سے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا کہ تم عیسیٰ کے ڈیرے سے رہائی پاتے ہی لیوی کے اسٹیشن پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ممکن تھا یوں باجوہ کی جان بچ جاتی۔ میں نے سوچا اگر میں نے صورتحال کی وضاحت کرنی چاہی اور ایس پی صاحب کو بتایا کہ جنگل میں لڑائی کی آگ بھڑکی ہوئی تھی اور میرا زندہ لیوی والوں تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا تو وہ آگ ببولہ ہو جائیں گے۔ پھر ان کی دھواں دھار گرجتی چمکتی گفتگو میں میری تعریف کے وہ چند بول بھی آ جائیں گے جو سہون یا قصدن ایس پی صاحب کی زبان سے ادا ہو گئے تھے۔
میں نے بم کو لات مارنے سے بہتر سمجھا کہ خاموش رہوں۔ کچھ دیر صورتحال پر اپنا وہ ماہرانہ تبصرہ نشر فرماتے رہے، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ کل الگ صبح ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، لہٰذا میں جانے کی تیاری کروں۔ جب ایس پی برکت صاحب نے یہاں آنے کی تیاری کی تھی تو ان کی پارٹی 4 ارکان پر مشتمل تھی۔ اب صرف 2 رکن رہ گئے تھے، یعنی ایک ایس پی صاحب اور دوسرا میں، یعنی اب میں اکیلا ہی ان کی پارٹی تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایس پی صاحب نے واپسی کا فرمان ذرا افراتفری میں جاری کر دیا۔ ہم اتنی جلدی یہاں سے روانہ نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ صوبیدار مرجان صاحب تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کل ہی یہاں سے واپس چل دیں گے۔ اس کی وجہ ڈھکی چھپی نہیں تھی، مگر یہ وجہ برکت صاحب کے ذہن سے اتری ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی ایسے ہی کسی بات کو بالکل فراموش کر دیتے تھے۔ وہ اب تک جس بات کو فراموش کیے ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ کبیر علی شاہ ہم میں نہیں تھا، اور ہم اسے تلاش کیے بغیر زوئے مشت کے اس ویرانے سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ جب ہمارے ڈھوکی تالاب والے پڑاؤ پر عیسیٰ جان اور شنکر کے ساتھیوں نے ہلہ بولا تھا تو کبیر علی شاہ فرار ہو گیا تھا۔ عیسیٰ جان نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ بچ نکلا ہے، اس کے 2 کتے مارے گئے ہیں، لیکن باقی کتوں کے ساتھ وہ جنگل میں روپوش ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو کم و بیش 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں ہم نے زوئے مشت کے اس ویرانے میں کافی خاک چھانی تھی، مگر کبیر علی شاہ سے کہیں مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ اب 2 ہی امکانات تھے، ایک تو یہ کہ وہ کسی طور اس ویرانے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی کے ہتھے چڑھ چکا ہے۔ میں نے ایس پی صاحب سے کہا، جناب وہی ہوگا جو آپ حکم دیں گے، لیکن میرا خیال ہے صوبیدار صاحب اتنی جلدی یہاں سے روانہ ہونے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اوئے کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے یہاں چاول کاشت کیے ہوئے۔ جناب وہ کبیر علی شاہ والا معاملہ بھی تو ہے نا۔ ایس پی کے چہرے نے رنگ بدلا۔ میرے اس فکر سے اس کا دھیان فوراً کبیر علی شاہ کی طرف چلا گیا۔ تاہم اپنی غائب دماغی کو چھپانے کے لیے انہوں نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولے، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ کبیر علی شاہ کو نہیں ڈھونڈیں گے ہم، لیکن اس کے نہ ملنے پر ہم یہاں تو ڈیرا ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے۔ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ یہ بھی تو سوچو، جو ملازم مر کر دفن ہو چکے ہیں ان کے وارثوں تک بھی تو اطلاع پہنچانا ہے کہ نہیں؟ آخر میں نے بھی کسی کو جواب دینا ہے۔ وہاں ہیڈ کوارٹر میں میرا باپ نہیں بیٹھا ہوا جو گود میں بٹھا کر میری چوما چاٹی کرے گا۔ اگلے 2 روز ہم نے قریب و جوار میں کبیر علی شاہ کو تلاش کیا۔ اس تلاش میں ہمارے ساتھ پاوندہ بستی کے قریباً نصف آبادی اور پاوندہ کے کئی درجن کتے شامل تھے۔ لشکر خان، جمعہ خان اور سردار بشر گل اس علاقے کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھے۔ انہوں نے تلاش کرنے والوں کو 10-12 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر ٹولی کے ساتھ 2 یا 3 کتے تھے۔ اس کے علاوہ کم از کم 10 مسلح افراد بھی ہر ٹولی میں شامل تھے۔ 2 روز کی جاں گسل کوشش کے باوجود کامیابی کی صورت دکھائی نہیں دی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اس مہم کے دوران عیسیٰ جان کے بھگوڑے ساتھیوں میں سے 8-10 افراد اپنے گھوڑوں اور اسلحے وغیرہ کی گرفتار ہوئے۔ اس کے علاوہ گھنے جنگل میں خرگوش، لومڑ، مارخور وغیرہ کا شکار بھی کیا جاتا رہا۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت ساری پارٹیاں واپس آ گئیں۔ سب مایوس تھے، لیکن سب سے زیادہ مایوسی صوبیدار مرجان خان کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر علی شاہ مرجان صاحب کا گہرا دوست تھا اور انہی کے کہنے پر اس مہم میں شریک ہوا تھا۔ اب اس کے بغیر واپس جاتے ہوئے مرجان صاحب اندیشوں کی چکی میں نہ پستے تو اور کیا ہوتا۔ اگلے روز ہم پارا چنار جانے کے لیے سردار بشر گل وغیرہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک بے نام اندیشے کا سایہ رینگ رہا تھا۔ میری اکثر سچ بولنے والی چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ جلد یا بدیر کوئی ناپسندیدہ واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہوگا اور کب ہوگا، یہ سب کچھ بے خبری کی دھند میں چھپا ہوا تھا۔ اہل بستی نے ہمیں بڑی محبت سے رخصت کیا۔ خاص طور پر سردار بشر گل تو ہماری راہ میں بچھا جا رہا تھا۔ اس گرم جوشی کا ایک سبب تو وہ 30 عدد رائفلیں بھی تھیں جو لڑائی میں ہمارے ہاتھ لگی تھیں۔ لشکر خان سے مشورہ کر کے میں نے یہ سب رائفلیں سردار بشر گل کو سونپ دی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی بستی کا دفاع مضبوط کر سکیں۔ ان رائفلوں کے سبب بستی کا دفاع واقعی مضبوط ہو گیا تھا۔ پھر بھی ہم نے سردار بشر گل کو مشورہ دیا کہ وہ اس مرتبہ موسم گرما شروع ہونے سے پہلے ہی پہاڑوں پر چلا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ڈاکو منظم ہو کر پھر بستی پر حملہ بولنے کی کوشش کریں۔ سردار نے ہماری تجویز منظور کر لی اور روانگی کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ وقت رخصت سردار بشر گل مجھ سے کچھ شرمسار نظر آیا۔ اس نے مجھے وہ رقم لوٹانے کی کوشش کی جو نجو کی رہائی کے عوض اس نے مجھ سے حاصل کی تھی، لیکن میں نے رقم واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اگر یہ رقم لوٹانا چاہتا ہی ہے تو اسے اپنی بستی میں کسی اچھے کام پر صرف کر دے۔ ہمارا قافلہ پاوندہ بستی سے پارا چنار کے لیے روانہ ہوا تو اس میں کم و بیش 40 افراد شامل تھے۔
قریباً ہر شخص کے لیے ایک گھوڑا موجود تھا۔ باربرداری کے چند خچر اس کے علاوہ تھے۔ لشکر خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہمیں کئی میل آگے تک چھوڑنے آیا۔ وقت رخصت اس نے بے پناہ محبت اور یادگار گرمجوشی سے مجھے گلے لگایا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، پارا چنار افغان سرحد سے چند میل کے فاصلے پر ایک بارونق قصبہ ہے اور کرم ایجنسی کا انتظامی مرکز ہے۔ زوئے مشت کے اس دور دراز ویرانے سے پارا چنار کا سفر ہمارے لیے بے حد کٹھن تھا۔ اس طویل اور خشک سفر میں اس کے سوا کوئی دلچسپ واقعہ نہیں ہوا کہ قید ہونے والے ڈاکوؤں میں سے ایک ناتھا نامی شخص باپ بن گیا۔ اس کی 40 سالہ رکھیل تاجا نے راستے میں ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ بچہ جو فرشتہ تھا۔ بچہ جو صرف بچہ تھا، نہ شیطان تھا، نہ فرشتہ، نہ چور، نہ قطب۔ اس سے نفرت کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ نفرت کرنے والے ناتھا کے اپنے ہی ساتھی تھے۔ ان لوگوں میں 2 عورتیں بھی تھیں، لیکن کسی عورت نے زچگی میں تاجا کی مدد کی، نہ زچگی کے بعد بچے کو ہاتھ لگایا۔ ایک پتھر کی اوٹ میں زچہ اور بچہ بے یار و مددگار پڑے تھے۔ آخر بچے کو سنبھالنے کے لیے نبیلہ آگے بڑھی۔ وہ ایک ماں تھی اور ممتا سے بھرپور تھی۔ اس نے بچے کو نہلایا، دھلایا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی۔ خوش الہان لائنس نائک عباس نے بچے کے کان میں اذان دی اور صوبیدار مرجان نے شہد میں لتھڑی ہوئی انگلی بچے کے منہ میں رکھ دی۔ میں نے دیکھا ان تمام کارروائیوں کے دوران نجو کی نگاہیں بچے پر تھیں۔ عجیب محویت تھی ان نگاہوں میں۔ وہ مستقبل کی ماں تھی۔ شاید اس کی باہوں نے ابھی سے ایک بچے کے لیے مچلنا شروع کر دیا تھا۔